السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج میں دو تین موضوعات جن پر بات کروں گا. سب سے پہلے کچھ تقابلی جائزہ پاکستانی اور امریکی مائنڈ سیٹ کا، جس کے بارے میں مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور میں اپنے بلاگز اور ویلاگز میں اس کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں. اس کے بعد پاکستانی حالات پر کچھ بات ہوگی اور آخر میں عالمی جو بڑھتی ہوئی کشیدگی چین اور امریکہ کے درمیان. سب سے پہلے آتے ہیں اس بات پر کہ اکثر لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی امریکہ کو تو بنے ہوئے 250 سال ہو گئے ہیں، ابھی ہمیں تو صرف 70 سال ہوئے ہیں. دیکھیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ آپ نے پاتھ ہی ٹھیک نہیں پکڑی یا گاڑی ہی ٹھیک نہیں پکڑی ہے. فرض کریں آپ نے لاہور سے کراچی جانا ہے تو آپ اگر رخ اسلام آباد کا اختیار کر لیں گے تو آپ کیسے پہنچ سکیں گے؟ یا آپ کی گاڑی ہی انجن فیل ہوئی گاڑی پر آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کراچی کیسے پہنچیں گے؟ پاکستان کا مسئلہ جب آپ اس طرح کا کمپیریزن امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں، بالکل میں نہیں مانتا. پاکستان کا یہ معاملہ ہے کہ پاکستان نہ تو ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، جو انہوں نے اچیو کرنا ہے ڈائریکشن اس طرف ہے ہی نہیں، اور دوسرا ان کے مینز، جسے میں نے گاڑی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، مینز بھی ٹھیک نہیں یوز ہوتے ہیں. اور کل تو مجھے بہت دکھ ہوا جب شام کو مجھے پاکستان، ریاست پاکستان کو ریاست باجویہ کہنا پڑا، کہ مطلب آج کی 21ویں صدی میں ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں. ویسے کمال ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں پاکستانیوں کی احمقانہ، غلامانہ اور اتنی تھرڈ کلاس سوچ پر. اور کچھ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح مجھے پوچھا کہ جناب آپ تو مزے لے کے آرام سے باہر بیٹھے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں کل کے اس کامنٹ میں، جو میرے کل کے ریاست باجویہ کے بلاگ میں ہے، اس میں ہی میں نے اپنا، کیونکہ میری جو بلاگنگ سائٹ ہے myspiritualblogs.wordpress.com، وہ تو ISI نے بلیک آؤٹ کی ہوئی ہے پاکستان کی حد تک. تو فیس بک پہ میرے 2 پیجز ہیں. فیس بک بلاگ پوسٹ میرے ہیں پیج ہے، اور رشوت مکاؤ پاکستان بچاؤ پیج. دونوں پیجز پر آپ وزٹ کر کے ان کے لنک میرے یوٹیوب سائٹ پر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری طرف سے کتنی کوشش ہوئی ہے. اور ایک اور بات بتاتا چلوں، ایک دفعہ غفورے نے آج سے کوئی ٹھیک 2 سال پہلے، طاہا صدیقی ایک میری طرح ایگزائل پر فرانس میں، پیرس میں بیسڈ ہیں، پاکستانی جرنلسٹ، بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں، عالمی جرنلسٹ ہیں. تو ان کو ایک دفعہ غفورے نے کہا کہ آپ پاکستان آ جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو طاہا نے بہت مذاق بنایا غفورے کا اور کہا جیسے مجھے پہلے روجر کیا تھا، اس طرح پھر کرو گے تو میں تمہاری یہ بدماشیاں سمجھتا ہوں اچھی طرح سے. میں نے اسی پر غفورے کو ایڈریس کیا. میری ٹویٹ غالباً ابھی بھی اسی طرح ہوگی، کیونکہ ISPR والے ٹویٹ ڈیلیٹ تو نہیں کرتے. تو میں نے غفورے کو کہا کہ آپ اس طرح کی آفر مجھے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، میں پہلا جہاز پکڑ کے آ جاؤں گا. تو جناب، ہمیں تو ISPR چاہتی ہی نہیں کہ ہم پاکستان واپس آئیں. میں تو ادھر اسائلم پر ہوں. آپ میرا کمپیریزن تانیہ دروس مدروس سے نہیں کر سکتے، یا یہ جو لونڈے لپاڑے معید یوسف، اور وہ جو ایک اسٹیٹ بینک گورنر میں پالتو سا کتا رکھا ہوا ہے IMF کا، یہ سارے تو ادھر سیٹ تھے. میں تو بھئی ادھر اسائلم لے کے آیا، سیاسی پناہ لے کے آیا. میں تو ادھر آنا ہی نہیں چاہتا تھا. اور ابھی بھی میرے لیے حالات پاکستان میں اچھے ہوں، میں تو پاکستان واپس چلے جاؤں گا. تو اس میں بڑا عجیب سا لگتا ہے. مطلب بیسیکلی میں جو آج بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں، وہ سوچ ہی نہیں، وہ ہمت ہی نہیں. ہمیں 2 چیزوں نے بالکل مار کے رکھ دی ہے. ایک ہماری غلامانہ سوچ، کیونکہ صدیوں سے ہم
जौन सा है, कभी मुग़ल, कभी अंग्रेज़, कभी सुल्तान, कभी कोई उनके ग़ुलाम बने हुए थे, तो वो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, या गांव के पिंड के नंबरदार के या थानेदार के, ठीक है ना जी, पिंड के चौधरी के नीचे लगे हुए थे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हमें ये मादा प्रस्ती का जो लालच है ये हमें करने ही नहीं देता। मैं आज इस सिलसिले में 2 ट्वीट्स अमरीकी माइंडसेट की दूंगा। एक मैं सदर ट्रंप की दूंगा। मैं सदर ट्रंप का बहुत बड़ा हिमायती हूँ। मेरे जैसा आदमी सदर ट्रंप के लिए दुआ करता है कि सदर ट्रंप दोबारा बन जाए। सदर ट्रंप ने कल अमेरिका ने फैसला किया कि जर्मनी से अमेरिका के जो हज़ारों ट्रूप्स बेस्ड हैं वो जर्मनी से अमेरिका पुल आउट कर देगा। ये सेकंड वर्ल्ड वार में प्लेस करने पड़े थे जीतने के बाद इन्होंने, और उसका काफ़ी सारा अमेरिका खर्चा देता होता था। फिर जर्मनी कुछ नेटो कंट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत उसकी कर देता था। वो भी आज ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि ये तो वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो बहरकैफ ट्रंप ने आज एक ट्वीट की कि जर्मनी, जहां हमने ये ट्रूप्स भेजे थे और इतना हम अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, और भेजे इसलिए थे कि रूस से इसको बचाया जाए, तो जर्मनी तो रूस से गैस ले रहा है, ठीक है ना जी। उसने कहा कि ये फिर हम ही पागल हैं कि हम उधर अभी भी रूस से बचत के ट्रूप्स उधर रखे हुए हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह की ट्वीट आज एक पाकिस्तानी की मैं देख रहा था, वो मज्जू खान या क्या के नाम से उसका ट्विटर हैंडल है, तो उसने कहा हुआ था कि हमने पता नहीं कितने अरब डॉलर लिए मगरबी ताकतों से कुछ मुल्कों को दहरिया कहने के लिए, ठीक है ना जी। हमने कहा वो दहरिए है और हम उन मुल्कों की, मगरबी मुल्कों की गोद में बैठकर उनका पैसा खाया। अब वो जब हिसाब मांग रहे हैं तो हम फिर कह रहे हैं, फिर अब हम दहरियों मुल्कों को कह रहे हैं कि ये तो हमारी दोस्ती हिमालय से भी बड़ी है और ये है और वो है। चीन की तरफ इशारा था, और अमेरिका का ये बहुत बड़ा IMF और अमेरिका का इल्ज़ाम है पाकिस्तान पर कि हम अगर पाकिस्तान को जो कर्ज दे रहे हैं, पाकिस्तान वो CPEC के लिए चीनी प्रोजेक्ट्स की लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो उसमें वो अदा कर रहा है, तो लिहाजा ये ड्रामेबाजियाँ, ये बदमाशियाँ नहीं चलेंगी। तो आप ट्रंप का माइंडसेट देखें कि वो जर्मनी को पड़ गया है। उसने कहा जी ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह आज एक मैं शेरिफ की खबर पढ़ रहा था। नेवाडा स्टेट है जिसमें लॉस वेगस बड़ा मशहूर अमेरिका का शहर है कैसीनोस के एतबार और पार्टी बाजी के लिए। तो वहाँ नेवाडा की एक काउंटी है डगलस काउंटी। डगलस काउंटी के शेरिफ ने कल लाइब्रेरीज को कहा, लाइब्रेरीज ने, ये लाइब्रेरीज का एक लोकल फोरम होता है क्योंकि ये टैक्स मनी से लाइब्रेरीज आबाद होती हैं। आपका जो टैक्स कटता है, फ़र्ज़ करें मैं इधर मिडिल सेक्स काउंटी में रहता हूँ, मेरा जो टैक्स कटेगा उससे मिडिल सेक्स काउंटी की लाइब्रेरीज की अपकीप भी होती है, ठीक है ना जी। तो इस तरह करके ये लाइब्रेरीज चलती हैं। तो एक कोई लाइब्रेरी ने कल सर्कुलर दिया डाइवर्सिटी पे, और उसमें कहा जी कि ब्लैक लाइव्स मैटर और वो डगलस के केस में बड़ी ज़्यादती हुई थी, ये वो तो हैंडलिंग गलत थी, या ये वैसे तो हम कह सकते हैं कि जनरली पुलिस में ये मामलात नहीं है, रैशल नहीं है पुलिस, लेकिन कहीं जगह ऐसे इंसिडेंट आते हैं। शेरिफ ने उसका बहुत सख्त नोटिस लिया और शेरिफ ने कहा थैंक यू वेरी मच, आगे से आप अपनी लाइब्रेरी के लिए जब हमें बुलाएं कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो तो आप उसे खुद ही निपटना, प्लीज़ 9/11 को आप कॉल ना करें। ये है माइंडसेट जो मैंने कल कहा था कि उस यूसुफ खोकर हरामजादे कंजर को, सेक्रेटरी इंटीरियर को पकड़ें, उसने उसकी हिफाजत करनी थी। वो पेशावर में जो बंदा फड़का दिया मरज़ई कह के या मुर्तद कह के, ठीक है ना जी। उस यूसुफ नसीम खोकर कंजर हरामजादे गंजे ने जौन सा है ना, उसने ये सारी बदमाशियाँ, ये मिसिंग पर्सनस वाली की हुई हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है जी। जिस मर्जी को गायब कर लो। और वो अब कह रहा है कि 180 दिन के इख्तियारात सेक्रेटरी इंटीरियर को दे दिए जाएं कि जिस मर्जी बंदे को बगैर कुछ पूछे उठा लिया जाए। जिस साहब ने मुझे पूछा कि आप तो बाहर बड़े मज़े से बैठे हैं, आपने ना, उसके लिए मेरा ये जवाब है कि वो इसलिए कि मैं तो
ادھر بھی ہوتا تو میں ان سے پوچھتا اور پوچھتا رہا. میں نے تو جنرل شجاع پاشا کے پیٹی بھائی کو جب وہ ڈی جی ISI تھا اس پہ 8 پرچے اربوں کی کرپشن کے بنائے جناب. یہ ہمت، یہ سوچ، یہ دل کی باتیں ہوتی ہیں. اس کا تعلق یہ نہیں ہوتا آپ کہاں ہیں، آپ فرانس میں ہیں، پاکستان میں ہیں، فلاں ہیں. قربان جاؤں اس شریف پہ. شریف نے کہا چلیں اپنی لائبریریاں خود ہی سنبھالیں، چلیں مریں. واٹ ڈو یو مین؟ گورا ہے شریف، یس. اس کو بڑی چبھی بلیک لائیوز میٹر. اس نے کہا یہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم لوگ ہمیں بلاتے ہو جب ادھر گڑبڑیں ہوتی ہیں، جب کالے چڑھ جاتے ہیں لائبریریوں پہ، پھر تم ہمیں بلاتے ہو. جاؤ مرو جا کے اپنا سنبھالو. وہی ٹرمپ نے جرمنی کو کہا کہ ہم ٹروپس پل آؤٹ کر رہے ہیں. جاؤ مرو، تم تو روس سے گیس لیتے ہو، ٹھیک ہے نا جی. اور یہی اب امریکہ پاکستان کو کہہ رہا ہے جاؤ مرو چین کی گود میں بیٹھو، اب ہمارا پیسہ واپس کرو. پاکستان کو وہ بلیک لسٹ میں بھی ڈال دے گا، ٹھیک ہے جی. تو یہ مائنڈ سیٹ کا ڈفرینس ہے جناب. ادھر ہر کوئی بندہ بولتا ہے اور اس کا تعلق تعلیم سے کوئی نہیں ہے، اس کا تعلق تربیت سے ہے، اس کا تعلق صدیوں کی. یہ لوگ ادھر آئے، بیابان پڑا تھا امریکہ، نیٹو انڈینز رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی. انہوں نے کوئی جینوسائیڈ نہیں ان کا کیا، ٹھیک ہے. لڑائی میں وہ لوگ کچھ مرے لیکن ان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے. الاسکا ایئر لائنز کا بھی آپ ٹریول کریں، نیٹو انڈینز وہ چلا رہے ہیں. کیا زبردست ایئر لائن، کیا زبردست ان کا کرو جناب. ہاں آسٹریلیا نے ایبراجنیز کے ساتھ زیادتی کی اور آپ دیکھیں آسٹریلیا سفر بھی کر رہا ہے اور آسٹریلیا میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی اچھا نہیں ہے، ریشل بھی ہیں. امریکہ میں اس طرح کی بالکل کوئی بات نہیں ہے. ٹوٹل انڈیپینڈنس ہے، ٹوٹل فریڈمز ہیں اینڈ دے گو بائی دا بک. رول آف لا جتنا اچھا امریکہ میں ہے شاید ہی کہیں اور جگہ ہو. تو جناب یہ آپ کی طرف سے مسئلہ ہے. ریاست باجویہ جنرل باجوہ نے صرف اور صرف آپ لوگوں کو کمزور دیکھ کر بنائی ہے جناب. کل ہی جناب آتے ہیں پاکستانی سیاست کی طرف کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کل ہی بلاول زرداری بھٹو، پتہ نہیں کتنا نام بھی اس کا بڑا اوکھا سا ہے، تو اس نے جناب کہا، یہ سارے بیٹھے تھے اپوزیشن والے، تو اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم سارے اب کٹھے ہو جاتے ہیں، چاچا شہباز کو کہو کہ پروٹیسٹ لیڈ کرے. وہ چاچا شہباز کہتا ہے نو نو لیٹ می تھنک. ٹھیک ہے نا جی. چاچا شہباز کے کام دیکھیں. ان سب نے یہ کتے حرام زادے. بڑا اچھا ہے بلاول، کل کا بچہ ہے لیکن اس نے اچھی چاچا شہباز کی ٹوئی ماری اچھی. چاچا شہباز کہتا ہے نہیں اچھا جی مجھے سوچنے دے، مجھے دیکھنے دے. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جو کہا جاتا ہے کہ تحریری طور پہ سائن بھی ہوا تھا. چودھری شجاعت کے بھی اس پہ سائن ہیں، پرویز الہی چودھری شجاعت وغیرہ کے، فضل الرحمان کے، اور ISI اتھارٹیز کے سائن ہیں اس پہ، ٹھیک ہے نا جی. اس میں کہا تھا کہ مارچ کے بعد حکومت بدل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. وہ نہیں ہوا، کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا، یا جو کچھ بھی ہوا بہرحال. تو اب اس کو آرمی نے، فضل الرحمان اور چودھریوں نے زور ڈال دیا. پہلے تو چودھریوں کے خلاف کیس کوس نکالے کہ یار ان کو تو سنبھالیں، بریگیڈیئر اعجاز نے سمجھایا، لیکن وہ کدھر چین لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کا کچھ کرتے ہیں، آپ کٹھے شٹھے ہوں. ایک تو شیخ رشید کے گھر پہ ان لوگوں نے ISI نے لوگوں کی چڑھائی کروائی، ٹھیک ہے جی. وہ اب کوئی فارم ہاؤس دوڑ گیا ہوا ہے. اگلا پلان ان کا یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے ذرائع بڑے فٹ قسم کے ہیں اینڈ آئی اسٹینڈ بائی ان ذرائع سے، ٹھیک ہے جی. ان کے مطابق اب ایک جلوس سا ان کو کہا ہے کہ آپ اسلام آباد دھرنا شرنا نہ دیتا. پرائم منسٹر ہاؤس کوئی لوگوں کا ایک کوئی 10-20 ہزار 30-40 ہزار کا لوگوں کا جلوس بھیجنا بس. وہ بے شک سٹارٹ میں تھوڑی دور ہی جائے گا، جس طرح کہ وہ اس کے لیے ہوا تھا کانے دجال افتخار کے لیے کہ وہ نواز شریف کو GHQ سے آرڈر ہوا اور پھر وہ دوڑا اور کاروں میں ایک دم بیٹھے سارے. گجراں والے پہنچے تو جنرل کیانی نے اعتزاز احسن کو فون کیا، نہیں زرداری بہ گیا اور گل کر دیتی. تو اسی طرح ہوگا، یہ کہیں سے جلوس نکلے گا، ٹھیک ہے جی. یہ سارے حکمران وہ کوئی 1-2 میل ہی جائے گا تو وہ پھر باجوائی ریاست بتا دے گی کہ عمران صاحب خالی کرتے ہو ہم نے. یہ تو ڈرامے بازیاں ہیں، یہ تو بدماشیاں ہو رہی ہیں. آپ کھڑے کدھر ہیں؟ وہ کل میں نے کہا، انہوں نے کہا جی PPP والوں نے
فوج کیوں بلا لی جی, یہ تو جان کے انہوں نے کچرا کچرا پھینک کے یہ بند کیے, ٹھیک ہے نا جی. تو جناب صاحب, تو میں نے لکھا, میں نے کہا یہ جو موٹے پیٹ والا جنرل ہے کنجر افضل, یہ تو موٹے پیٹ والا کہتا ہے کہ ہم تو اس لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا میں ہیڈ ہوں اور ہم ان مصیبتوں میں آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ ہم ٹرینڈ ہیں. اور یہ موٹے پیٹ والے کو گٹر میں پھینکے, کراچی کے گٹر اس کتے سے صاف کرائیں. کراچی کو 89 سے انٹرنل سیکیورٹی سے شروع ہو کے رینجرز لوٹ رہی ہے, اربوں روپیہ کراچی کا کھا لیا. کبھی انہوں نے کور کمانڈر, یہ جتنے لٹیرے, آج وہ ایک میں کل پرسوں سے پڑھ رہا ہوں, وہ عبدالین نوید زمان جنرل لاہور کا کور کمانڈر, 2 ارب اور کچھ روپیہ اس نے واپس کرنے کا اسے کہا گیا ہے. اس کا مطلب اس نے کمایا کتنا ہوگا؟ شاید رفیع نے ایک ڈیل میں بیوروکریٹ نے 2 ارب واپس کیا, تو ظاہری بات ہے اس نے بھی خیر بہت اربوں خربوں روپیہ اس نے بھی کمایا. ٹھیک ہے جی, یہ ادھر پاکستان میں ہے ماجے. آپ آئیں پاکستان میں, یہ تانیہ دروس مدروس اور وہ دوسرے نے جو کیا ہے وہ ہیلتھ ظفر مرزا, یہ سارے بوریاں بھرتے ہیں. یہ یوسف کوکر کنجر سا, یہ چیف سیکرٹری تھا, بوریاں بھری, جا کے ادھر لنڈن میں اس کا گھر ہے, ادھر پیسے انڈیلے, منی لانڈرنگ کی, پھر واپس آ کے سلوٹا سلاٹی ماری, کچھا پہنا, ٹائی لگائی, اور پھر آ کے سیکرٹری انٹیریئر بن گئے. ٹھیک ہے جی, پھر آ کے لوٹنا. وہ یار عجیب ہے. آج وہ روی میرا دوست ہے انڈیا میں, بہت پیارا دوست ہے میرا, بڑی کرتا ہے ہماری, اور ہم لوگ جو پاکستانی انڈینز ادھر بھی بڑا کولیبریٹ کرتے ہیں کہ یار ہماری تو دھرتی سانجھی تھی, یہ کس نے ہمیں لڑایا اور کیا ہوا. وہ مجھے کہتا تھا کہ چوہان صاحب بڑا ٹھیک کہتے ہیں, یہ تو 1 لاکھ لوگوں کو نکالنا پڑے گا. جب تک ان 1 لاکھ لوگوں کو مار مار کے بجھو نہ بنایا گیا کچھ نہیں ہوگا, بالکل کچھ نہیں ہوگا. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی او نہیں نظر چوہان صاحب تو امریکہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم ادھر ان کو کیسے مارے. کیوں یہ مشکل ہے. امریکہ میں ادھر شیرف نے کہا ہے, شیرف آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ امپلائی انڈر کنٹرول آف دی میونسپل اتھارٹیز ہوتا ہے. اس نے کہا جا کے سنبھالو اپنی, یہ لو 9/11 پہ خبردار اگر فون 9/11 پہ کیا. یہ ہوتی ہے انسانیت, یہ ہوتی ہے کریج. آپ کو تو انہوں نے بندوق پہ زور پہ لڑایا ہوا ہے. آپ کو تو وہ ایک پاگل سا آدمی جس نے کہا میں مجدد ہوں, میں مسیحا ہوں, اس کو پاگل خانے بھیجیں یا اس سے آرگومنٹس کریں کہ بھائی صاحب آپ خدا سے ہم کلام ہوئے ہیں, یار یہ ہمارے 4 مسئلے تو حل کر دو, یہ روزگار کے باقی سارے. اس کو آپ اس طرح کی باتیں کریں. آپ نے اس کو قتل کر کے تو ایک اور پھر دوسرا سر پہ بٹھا لیا, غازی ہے. آپ لوگوں میں کوئی سینس ہی نہیں. نہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں, نہ آپ رب کو مانتے ہیں. آپ مانتے کس کو ہیں؟ جنرل باجوہ کو, وہ ٹٹوہے حصے کو جس نے بندوق کے زور پہ آپ سے قبضہ کیا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں ہم بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 10,000 20,000, وہ آج کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس بندے کے پاس باقاعدہ ایویڈنس بھی ہے جو مجھے بتا رہا تھا کہ یہ بلاول شلاول ان سب کو کہا لے اور 10-20 ہزار بندے اکٹھے کر کے ہم عمران کو اتروا دیں. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ آپ کو اور مزید مصیبتوں میں دھنسایا جا رہا ہے. خود خالد 1 ٹینک پہ ڈانس کرتا پھر رہا ہے. اور خالد 1 ٹینک کو گولا مارو یار. بھوک ننگ کا رقص جہاں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جہاں روٹی روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ادھر آپ خالد ٹینک کی بات کرتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آپ چین کو کہتے ہیں جیسے جرمنی نے امریکہ کو کہا کہ مرو آ کے لڑو اپنی جنگ. ٹھیک ہے جی, ورلڈ وار 2 کے بعد اسی طرح آپ چین کو کہتے ہیں کہ آؤ جی ادھر آ کے لڑو, اپنے یہ ٹینک ٹونک سارے اپنے سنبھالو, ہمیں یہ اپنی روٹی روزی کے مسئلے حل کرو. نہیں, کہاں جی, کسی کو فکر ہی نہیں, ہر کوئی اپنی جیبیں بھرنے میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 1 لاکھ بدماش آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. آپ کو ان لوگوں سے جان چھڑوانی ہوگی. تو یہ ہیں چند معاملات جن کے بارے میں میں آج کچھ ڈسکشن کرنا چاہتا تھا. میرے سے وہ تیسری بات عالمی جو چین اور امریکہ کا معاملہ ہے وہ رہ گیا ہے. وہ اس پہ پھر انشاءاللہ کل مزید بات ہوگی. کل کچھ تھوڑے سا ان کے امریکی جہاز گرانے کی بھی خبریں آئیں, یا ان کو انکاؤنٹر چین نے کرنے کی کوشش کی. ایسا میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ دراصل پریشر بلڈنگ میئرز ہیں دونوں طرف سے. ساؤتھ چائنا سی اور عریبین سی
یہ ورلڈ کے ٹاپ روٹس ہیں، اس وقت ٹاپ اوپن سیز ہیں جہاں پہ یہ لڑائی شفٹ ہو چکی ہوئی ہے امریکہ اور چین کی۔ دونوں نے اپنی اپنی صف بندیاں کی ہوئی ہیں، دونوں ہی آخری حدوں تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دونوں کو ضرورت نہیں ہے۔ شارٹ آف دیٹ وہ میئرز دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا لیتے ہیں ایز اے بارگیننگ چپس، وہ اپنا مسل یوز کر رہے ہیں۔ رہا پاکستان کا، تو پاکستان تو اسی طرح جیسے گھن آٹے میں پس جاتی ہے، پاکستان تو پس جائے گا، اور پاکستانی تیار ہے، باجوہ شاجوہ جہاز پکڑے گا، وہ اندروس کی طرح وہ بھی دوڑ جائے گا۔ اندروس کل ہیرو بنتی پھر رہی تھی، اور کل لوگ ٹویٹس دے رہے تھے پاکستان ڈیجیٹل بنتا رہ گیا، مینول پہ چلا گیا، اور شکر کرو مینول پہ ہی پاکستان رہ گیا، وہ ڈیجیٹل میں آپ سب کوئی نہ کھا جاتی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، شام تک کے لیے اجازت، اللہ نے